آج شام مجھے دفتر سے واپس گھر آتے ہوئے کافی وقت ہو گیا تھا، کیونکہ آج باس نے چھٹی کے وقت اچانک ایک فائل دے دی اور کہنے لگے کہ اسے جتنی جلدی ہو سکتا ہے مکمل کر کے بھیجو، آج یہ کام ارجنٹ ہے۔ میں نے بڑی کوفت کے ساتھ اس فائل کی طرف دیکھا، کیونکہ مجھے گھر جانے کی جلدی تھی۔ میں اس وقت بہت تھک چکا تھا، دوپہر سے ہی میرے سر میں کافی درد ہو رہا تھا، اور اب اچانک باس کا یہ کام دے جانا مجھے اور زیادہ کوفت اور اذیت میں مبتلا کر گیا تھا۔ لیکن میں اس وقت باس کو نہ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ چند دنوں کے بعد ہی آفس میں پروموشنز ہونے والے تھے اور مجھے پوری امید تھی کہ اس بار مجھے بھی پروموشن ملے گا۔ اسی لیے میں سر ہلاتے ہوئے فائل لے کر بیٹھ گیا اور 2 گھنٹوں کی کڑی محنت کے بعد سارے اعداد و شمار سیٹ کر کے باس کے پاس فائل جمع کروا دی اور انہیں خدا حافظ کہتا ہوا گھر کی طرف نکل آیا۔ آج معمول سے کافی دیر ہو گئی تھی، پھر میری طبیعت جو ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے گھر آتے آتے رات کے 10 بج گئے۔ میری بیوی یاسمین تو جیسے دروازے پر ہی منتظر تھی، مجھے دیکھ کر جیسے اس کی سانس میں سانس آئی اور کہنے لگی، ارے شیراز صاحب، آپ نے آج اتنی دیر لگا دی، کہاں رہ گئے تھے؟ یاسمین نے پریشانی سے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تو میں نے سستی سے اسے جواب دیا، ارے یار، دفتر سے نکلنے ہی والا تھا کہ باس نے ایک کام دے دیا، اسے نپٹاتے نپٹاتے یہ وقت آ گیا ہے، اب جلدی سے کچھ کھانے کو لے کر آؤ، مجھے شدید بھوک لگی ہے، آج سر میں بھی بہت درد ہے، طبیعت کچھ ٹھیک نہیں۔ میں نے اپنی پیشانی کو مسلتے ہوئے یاسمین سے کہا تو وہ فوراً سر ہلاتی ہوئی کچن کی طرف چلی گئی اور میں جلدی سے منہ ہاتھ دھو کر ٹی وی لاؤنج میں پڑے ہوئے صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ میں رات کا کھانا یہیں پر بیٹھ کر کھاتا تھا اور اس طرح اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ گپ شپ کرتا، لیکن آج میرے آنے سے پہلے ہی بچے سو چکے تھے، اس لیے میں انہیں ان کے کمرے میں سوتا ہوا دیکھ کر ادھر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں یاسمین کھانا گرم کر کے لے آئی، میرے انتظار میں وہ بھی بھوکی بیٹھی ہوئی تھی۔ ہم دونوں نے کھانا شروع کیا تو میں نے اس سے بچوں کے بارے میں پوچھا، یاسمین، بچے آج اتنی جلدی سو گئے، کیا بات ہے؟ تو وہ کہنے لگی، دراصل آج میں نے انہیں جلدی سلا دیا تھا، کیونکہ صبح انہوں نے اسکول جلدی جانا تھا، ان کا کوئی اسپورٹس کا پیریڈ ہے، اس کے لیے انہیں اسکول میں جلدی بلایا ہے۔ یاسمین نے مجھے کہا تو میں نے سر ہلا دیا۔ کھانا کھانے کے بعد میں فوراً اپنے کمرے میں چلا آیا، کیونکہ اس وقت سر میں شدید درد تھا۔ ابھی میں آ کر لیٹا ہی تھا کہ کچھ ہی دیر میں یاسمین چائے کا کپ لے آئی۔ میں نے بڑی ممنونیت بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور اس کا شکریہ ادا کیا، جبکہ وہ مسکراتے ہوئے میرے قریب ہی بیٹھ گئی۔ ادھر ادھر کی باتوں کے دوران میں نے چائے ختم کی اور کپ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ یاسمین میری طبیعت سے آگاہ تھی، وہ جانتی تھی کہ اب مجھے تنگ نہیں کرنا ہے، اسی لیے اس نے کوئی بھی بات نہیں کی۔ کپ اٹھایا، لائٹ بند کی اور باہر چلی گئی۔ میں جانتا تھا کہ اب وہ کچن میں موجود آخری برتن تک دھو کر رکھ کر آئے گی اور پھر سوئے گی، تب تک میں آنکھیں بند کر چکا تھا۔ لیکن ابھی مجھے سوئے ہوئے کچھ دیر ہی گزری تھی کہ اچانک موبائل فون کی تیز آواز نے میری نیند میں خلل ڈالا۔ میں پہلے تو سمجھا ہی نہیں کہ آخر ہوا کیا ہے، لیکن پھر ایک دم حواس جب بیدار ہوئے تو موبائل کی آواز سن کر ایک دم موبائل کو پکڑ کر دیکھا تو رات کا 1:30 بج رہا تھا۔ اس وقت کس کا فون ہے؟ میں نے جیسے ہی اسکرین پر نگاہ کی تو اپنی بہن شیزہ کا نمبر دیکھ کر فطری طور پر پریشان سا ہو گیا۔ تبھی میں نے اس کا فون اٹھایا تو شیزہ کی پریشان سی آواز مجھے سنائی دی، شیراز بھائی، یہ میں ہوں۔ شیزہ بولی، شیراز بھائی پلیز مجھے بچا لیں، شیراز بھائی پلیز جتنی جلدی ہو سکتا ہے یہاں پر چلے آئیں۔ شیزہ کی روتی ہوئی ملتجی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تو میں تھوڑا سا پریشان تو ہوا، لیکن پھر اسے کہا، شیزہ آخر کیا بات ہے، اس طرح کیوں بلا رہی ہو؟ میں اس وقت نہیں آ سکتا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ جبکہ شیزہ کہنے لگی، بھائی پلیز مجھے بچا لیں، یہ شخص مجھے جان سے مار ڈالے گا۔ شیزہ نے ملتجی انداز میں جب مجھ سے کہا تو میں ایک دم کوفت زدہ ہو گیا اور بولا، شیزہ یہ تمہارا روز کا ڈرامہ بنتا جا رہا ہے، آخر کب تم مجھ سے سچ بولنا سیکھو گی؟ جس دن تم مجھ سے سچ بولو گی اب اس دن مجھے فون کرنا۔ میں نے غصے میں کہتے ہوئے فون پٹخ دیا، بلکہ میں نے اپنے موبائل کو آف ہی کر دیا تاکہ شیزہ دوبارہ مجھے فون نہ کر سکے۔ میری ان باتوں کے دوران یاسمین بھی اٹھ چکی تھی، وہ کہنے لگی، کیا ہوا شیراز، شیزہ کیا کہہ رہی تھی؟ میں نے خوف زدہ انداز میں کہا، وہی اس کے پرانے رونے تھے، کہہ رہی تھی کہ مجھے بچا لو، یہ شخص مجھے مار ڈالے گا۔ اب تم بتاؤ بھلا، کوئی شوہر بھی ایسا کر سکتا ہے؟ نہ جانے اسے کیا ہو گیا ہے، یہ ایسا کیوں کرنے لگ گئی ہے؟ اچھی بھلی تھی، پتہ نہیں کیوں اس طرح مجھ سے جھوٹ بولنے لگی ہے۔ میں نے غصے بھرے انداز میں کہا اور دوبارہ سونے کے لیے لیٹ گیا، لیکن اب نیند مجھے نہیں آ رہی تھی اور سر درد بھی شدید ہو گیا تھا۔ رہ رہ کر مجھے شیزہ پر غصہ آ رہا تھا کہ آخر اسے کیا ضرورت تھی آدھی رات کو مجھے تنگ کرنے کی۔ وہ ساری رات میری پھر جاگتے ہوئے ہی گزری تھی،
لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ اب اس رات کے بعد جو سویرا ہوگا وہ سویرا تا عمر میری زندگی میں ایک ایسا اندھیرا پیدا کر دے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس صبح کا آغاز ایک ایسی اذیت سے ہوگا جو اذیت کبھی کم نہیں ہوگی اور میں کبھی اس پچھتاوے سے باہر نہیں نکل سکوں گا۔ اگر مجھے ذرا بھی اس بات کا اندازہ ہوتا تو شاید میں اپنے اعمال کو درست کر لیتا، شاید میں ویسا نہ کرتا جیسا میں کر چکا تھا۔ میں اب اپنے آپ کو کوستا، پیٹتا، مارتا اور ہر وقت پچھتاتا رہتا، لیکن اب اس پچھتاوے کا کوئی حل نہیں تھا، اب اس بیماری کا کوئی علاج نہیں تھا۔ میرا نام شیراز ہے اور میری عمر اس وقت 30 برس ہے۔ میں ایک شادی شدہ مرد ہوں، میری بیوی اور گھر میں 2 پیارے پیارے بچے ہیں۔ میرا گھرانہ بظاہر تو بہت خوشحال ہے اور میں ایک مطمئن زندگی گزار رہا ہوں۔ میں ایک پرائیویٹ کمپنی میں نوکری کرتا ہوں۔ میری تنخواہ اچھی ہے جس کے ساتھ آسانی سے میری گزر بسر ہو جاتی ہے۔ میرا گھر اپنا ہے، اسی وجہ سے کرائے کا جھنجھٹ نہیں ہے۔ میرے والد کا انتقال تو بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ ہم 2 ہی بہن بھائی تھے۔ میری بہن مجھ سے چھوٹی ہے جبکہ والدہ کا انتقال کچھ عرصے پہلے ہی ہوا ہے، جب میری شادی کو فقط 2 برس ہی ہوئے تھے۔ تو اماں ایک پراسرار سی بیماری میں مبتلا ہو کر اچانک ہی چل بسی تھی۔ ابھی تو ان کی بیماری کی تشخیص بھی نہ ہو پائی تھی تو علاج کیا ہو پاتا۔ اماں کے انتقال کے بعد میں بہت اکیلا پڑ گیا تھا، لیکن ایسے میں میری بیوی اور بہن نے میری بہت دلجوئی کی تھی۔ حالانکہ شیزا ایک بہت بڑے صدمے سے گزر رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ ہر وقت میرے ساتھ لگی رہتی۔ شاید اس کا دنیا میں بچ جانے والا واحد رشتہ میں تھا، اسی وجہ سے اس کے دل میں ایک وہم بیٹھ چکا تھا اور وہ اس وہم کی وجہ سے ہر وقت میرے ساتھ ہی رہتی تھی۔ میں شیزا کی جذباتی کیفیت کو سمجھ سکتا تھا، اسی لیے میں خود بھی اس پر بے حد توجہ دے رہا تھا۔ یاسمین میری بیوی بے حد اچھی اور نرم مزاج کی تھی، اس کا شیزا کے ساتھ بھی کافی لگاؤ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میرے گھر میں آج تک کبھی وہ روایتی لڑائی نہیں ہوئی جو ساس نند یا بہو کی ہوتی ہے۔ ایسا میرے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا۔ یاسمین اور شیزا دونوں بہنوں کی طرح ہی رہتے تھے اور میں ایسے میں بہت پرسکون رہتا تھا۔ شاید اگر ان دونوں کا کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا تو میرے لیے بہت مشکل ہو جاتی۔ اسی وجہ سے اماں کے انتقال کے بعد بھی ہمارے گھر کے ماحول میں فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ دونوں پہلے کی طرح ہی رہتی تھیں، لیکن اب مجھے فطری طور پر شیزا کی شادی کی فکر ستانے لگی تھی، کیونکہ اماں کی زندگی میں اس کا رشتہ تو طے نہیں ہوا تھا۔ اماں اس کا رشتہ دیکھنے کی کوششوں میں لگی ہوئی تھیں، لیکن ان کی بیماری نے انہیں مہلت نہیں دی اور وہ اس دنیا سے گزر گئیں۔ لیکن اب جبکہ شیزا کی ذمہ داری میرے سر پر آن پڑی تھی تو اسی لیے میں چاہتا تھا کہ دیکھ بھال کر اس کا رشتہ طے کر دوں اور وہ اپنے گھر سدھار جائے۔ اسی لیے میں نے 2-3 رشتہ داروں اور رشتہ کروانے والیوں کو شیزا کے رشتے کے بارے میں کہہ رکھا تھا۔ شیزا خوبصورت تھی اور اس نے گریجویشن کر رکھا تھا۔ مجھے پوری امید تھی کہ اس کے لیے بہت اچھا رشتہ مل جائے گا۔ میں اپنی کوششوں میں لگا ہوا تھا جب ایک دن اچانک یاسمین میرے پاس آئی اور کہنے لگی، شیراز مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ میں نے فوراً اپنی توجہ یاسمین کی طرف کی اور پوچھا، کہو کیا بات ہے، کیا کہنا چاہتی ہو؟ یاسمین کچھ سوچ کر بولی، شیراز آپ میری بات کا برا تو نہیں مانیں گے؟ میں نے ایک دم یاسمین کا ہاتھ تھام لیا اور کہا، ارے برا کیوں مانوں گا، تم بتاؤ کیا بات ہے؟ ہم دونوں میاں بیوی ہیں اور ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اپنی باتیں شیئر نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ میرے اس عمل سے یاسمین کو حوصلہ ملا اور وہ بولی، شیراز میں چاہتی ہوں کہ آپ شیزا کی شادی میرے بھائی جنید سے کر دیں۔ میں جنید کا رشتہ شیزا کے لیے پیش کرتی ہوں۔ یاسمین کی بات سن کر میں دنگ رہ گیا تھا۔ جنید خوبصورت، پڑھا لکھا اور ایک کاروباری شخص تھا۔ اس کا اپنا کام تھا اور اس کے علاوہ دیکھنے میں بھی وہ کافی اچھا تھا۔ میں نے کچھ دیر سوچا اور کہا، یاسمین مجھے تو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ تم نے تو بہت اچھا مشورہ دیا ہے، میری ساری مشکل ہی حل کر دی ہے۔ جنید ہر لحاظ سے ایک مکمل شخص ہے، مجھے یہ رشتہ جوڑنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں نے خوش ہوتے ہوئے یاسمین سے کہا تو اس کا چہرہ بھی ایک دم کھل اٹھا اور کہنے لگی، شکریہ شیراز، مجھے پوری امید تھی کہ آپ میری بات سمجھیں گے اور اس رشتے کے بارے میں ضرور غور کریں گے۔ آپ نے تو مجھے مالا مال کر دیا ہے۔ یاسمین نے بڑے خوش ہوتے ہوئے جب یہ کہا تو میں بھی مسکرا دیا۔ آخر گھر بیٹھے میری ٹینشن دور ہو گئی تھی اور شیزا کا رشتہ بڑے اچھے گھرانے میں ہو گیا تھا۔ یوں تو یہ ایک وٹا سٹا تھا، لیکن مجھے اس بات کی کوئی پریشانی نہیں تھی کیونکہ میرا اور یاسمین کا تعلق اچھا چل رہا تھا اور مجھے پوری امید تھی کہ جنید اور شیزا بھی ایک دوسرے کے ساتھ بے حد خوش رہیں گے، اسی لیے میں بھی مطمئن ہو گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اگلے چند دنوں میں ہی سارے مراحل بہت تیزی سے طے ہوتے گئے۔ میرے ہاں کرتے ہی یاسمین نے منگنی کی انگوٹھی شیزا کی انگلی کی زینت بنا دی تھی اور شیزا بھی شرما کر رہ گئی تھی۔ وہ بھی اس رشتے سے خوش تھی تو مجھے دلی اطمینان نصیب ہوا تھا۔ منگنی ہوتے ہی گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔
اور میں نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر اپنی بہن کی تیاریاں کی۔ ہر فنکشن دل کھول کر ارینج کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ شیزا کی شادی ایک یادگار رہ جانے والی شادی تھی۔ شیزا رخصت ہو کر جنید کے سنگ چلی گئی اور ہمارا گھر خالی کر گئی۔ اپنی بہن کو رخصت کرتے ہوئے مجھے اپنی والدہ کی بہت یاد آئی تھی، کیونکہ اماں کے دل میں شیزا کی شادی کا بہت ارمان تھا، اور آج اگر وہ زندہ ہوتی تو بے حد خوش ہوتی۔ شیزا بھی ماں کو یاد کر کے بہت رو رہی تھی، لیکن اب ایک نئی زندگی کی شروعات اس کی منتظر تھی، اور وہ رخصت ہو کر اپنے دلہا کے سنگ اس کے گھر چلی گئی۔ شروع میں تو شیزا جب بھی آتی بے حد خوش دکھائی دیتی۔ اس کے چہرے سے ایک الگ سی خوشی چھلکتی تھی، اور اس کا چہرہ دیکھ کر میں بھی مطمئن ہو جاتا۔ لیکن پھر ابھی شیزا کی شادی کو 1 ماہ بھی نہیں ہوا تھا جب ایک دن شیزا گھر پر آئی تو بے حد پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ناقابل فہم سی سوچیں پھیلی ہوئی تھیں۔ میں پہلے تو چونک سا گیا، لیکن پھر سوچا کہ شیزا خود بتا دے گی، اگر کوئی مسئلہ بھی ہوا تو وہ میرے علاوہ اور کس سے شیئر کرے گی۔ تبھی یہ سوچ کر میں نے اس سے کچھ بھی نہیں پوچھا، اور شیزا بھی کچھ دیر بیٹھ کر اسی طرح بنا کچھ کہے واپس چلی گئی۔ مجھے عجیب تو لگا تھا کہ اس نے مجھ سے کچھ بھی شیئر نہیں کیا۔ اگر کوئی مسئلہ تھا تو وہ مجھے بتاتی، لیکن پھر یہی سوچ کر خود کو تسلی دے لی کہ شاید یہ میرا وہم تھا۔ شیزا بالکل ٹھیک تھی، لیکن اس سے اگلے ہی دن اچانک جب میں دفتر میں اپنے کام میں بری طرح مصروف تھا تو مجھے شیزا کی کال موصول ہوئی۔ میں نے چونک کر اس کا فون اٹھایا اور چہکتے ہوئے انداز میں اس کا حال دریافت کرنے لگا، لیکن میری خوشی سے بھرپور آواز کے بدلے میں شیزا کا مرجھایا ہوا لہجہ سنائی دیا۔ بھائی، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، شیزا نے جھجکتے ہوئے مجھے کہا تو میں بھی ایک دم سنجیدہ ہو گیا اور اس سے کہنے لگا، کہو شیزا، کیا بات ہے؟ کوئی پریشانی ہے کیا؟ میرے پوچھنے پر وہ پہلے تو کچھ دیر چپ ہو گئی، پھر کہنے لگی، بھائی دراصل بات یہ ہے کہ جنید کا سلوک میرے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہے، وہ بہت عجیب ہے، وہ بات بے بات مجھ پر ہاتھ اٹھاتا ہے، اس کے اندر ایک دم عجیب سا غصہ بھر جاتا ہے، وہ کبھی کبھار بالکل نارمل لوگوں کی طرح میرے ساتھ پیش آتا ہے، محبت سے باتیں کرتا ہے، میری خواہش پوری کرتا ہے، مجھے باہر گھمانے بھی لے جاتا ہے، لیکن ایک دم سے ہی اس کے موڈ کو نہ جانے کیا ہو جاتا ہے کہ وہ کسی کا بھی لحاظ نہیں کرتا اور مجھے ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ شیزا کی روتی ہوئی آواز سن کر میں بے حد بے چین ہو گیا اور ایک دم اس سے غصے میں کہا، شیزا تم نے آخر مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں اسے سیدھا کر کے رکھ دیتا۔ تم میری بہن ہو، کیا وہ یہ بات بھول گیا ہے؟ میں نے غصے میں شیزا سے کہا تو وہ بولی، بھائی میں صرف اس وجہ سے آپ کو نہیں بتا رہی تھی کہ کہیں میری وجہ سے آپ کے اور بھابھی کے رشتے میں کوئی درار نہ آئے، لیکن اب جنید کا رویہ میرے ساتھ بہت زیادہ تبدیل ہو گیا ہے اور مجھے اس بات کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ شیزا کی بات سن کر میں خود بھی بے حد پریشان ہو گیا تھا، اور تبھی میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، شیزا تم فکر مت کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارا بھائی ابھی زندہ ہے، جنید کو میں یہ ظلم نہیں کرنے دوں گا۔ تم ایسا کرو، اپنا سامان باندھو، میں ابھی تمہیں لینے کے لیے آ رہا ہوں۔ میں نے چند لمحوں میں ہی انتہائی فیصلہ کر لیا اور شیزا نے بھی جی اچھا کہہ کر فون رکھ دیا۔ اب میرا دفتر میں بیٹھنے کو بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا، کیونکہ میرے دل کو ایک بے چینی سے لگ چکی تھی اور بار بار مجھے شیزا کا خیال آ رہا تھا۔ اسی لیے میں نے باس سے ارجنٹ کام کا کہہ کر چھٹی لی اور فوراً شیزا کے گھر کی طرف نکل کھڑا ہوا۔ 15 منٹوں میں ہی میں شیزا کے دروازے پر موجود تھا۔ میں نے جیسے ہی بیل دی تو وہ شیزا آ گئی۔ اس کا چہرہ دیکھ کر مجھے اس کی دلی کیفیت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ میں نے ایک دم غصے میں اپنی مٹھیاں بھیج دیں اور غصے میں اسے کہا، چلو میرے ساتھ چلو، اب جنید ناک رگڑے گا تو بھی میں اس کے ساتھ تمہیں نہیں بھیجوں گا۔ میں نے غصے میں شیزا سے یہ بات کہی تو وہ فوراً اپنا سامان لے آئی اور میں اپنی بہن کو لے کر گھر آ گیا۔ یاسمین نے جب ہم دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ آتے ہوئے دیکھا تو حیران رہ گئی اور کہنے لگی، ارے شیزا، تمہارا اگر یہاں پہ آنے کا کوئی ارادہ تھا تو مجھے پہلے بتا دیتی، میں تمہاری پسند کی کوئی چیز بنا لیتی۔ لیکن میں نے یاسمین کو غصے سے کہا، اگر میری بہن کا ارادہ تھا بھی تو تمہیں کیوں بتاتی، اور جو بنانا ہے اب اس سے پوچھ کر بنا لو، اور ویسے بھی تمہارے بھائی نے جو کچھ بھی اس کے ساتھ کیا ہے اس کے بعد تو مجھے اصولی طور پر تمہیں واپس بھیج دینا چاہیے۔ اپنے بھائی کے سر پر جا کر بیٹھو گی تو ہی اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہوگا، لیکن میں اتنا بے غیرت نہیں ہوں کہ کسی کی کیے کی سزا اپنی بیوی کو دوں، اس لیے میرا احسان مانو کہ میں ایک الگ سوچ رکھتا ہوں۔ میں نے غصے سے یاسمین سے کہا تو وہ حیرت سے ہکا بکا کبھی مجھے اور کبھی شیزا کو دیکھنے لگتی اور پھر ایک دم کہنے لگی، شیراز آپ مجھے بتائیے تو صحیح، آخر ہوا کیا ہے؟ آپ نے اتنی بڑی بات کہہ دی ہے لیکن مجھے تو کسی بات کی خبر ہی نہیں۔ تبھی میں نے مختصراً اسے جنید کے رویے کے بارے میں آگاہ کیا۔ میری بات سن کر وہ تو جیسے سناٹے میں آ گئی اور کہنے لگی، شیراز ایسا کچھ بھی نہیں ہے، مجھے پورا یقین ہے کہ شیزا جھوٹ بول رہی ہے،
وہ اپنی کسی غلطی کو چھپانے کے لیے ایسا کر رہی ہے۔ میں جنید کو اچھے سے جانتی ہوں، وہ میرا بھائی ہے اور مجھے اچھی طرح خبر ہے کہ اس کا مزاج کیسا ہے۔ آج تک کبھی اس نے چڑیا کا بچہ تو مارا نہیں، ایک انسان کو کیا مارے گا، اس پر کیا ظلم کرے گا؟ وہ تو بہت نرم دل اور مہربان شخص ہے۔ یقیناً شیزا کسی اور کو پسند کرتی تھی، اسی وجہ سے اس نے یہ سب کھیل رچایا ہے۔ یاسمین نے نفرت آمیز انداز میں جب یہ کہا تو میں غصے سے اسے دیکھ کر رہ گیا، کیونکہ مجھے اپنی بہن پر پورا یقین تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ ایسی غلطی کبھی نہیں کرے گی، لیکن یاسمین بضد تھی کہ یہ سب کچھ شیزا اسی لیے کر رہی ہے کہ اس کا رجحان کسی اور طرف ہے۔ لیکن میں نے اس کی بات بالکل نہیں مانی اور اسے بری طرح ڈپٹ دیا۔ شیزا کو گھر میں آئے ہوئے 3 دن ہو چکے تھے۔ وہ یہاں پر کافی پرسکون تھی اور جنید اسے لینے کے لیے ایک بار بھی نہیں آیا تھا۔ اس بات نے میرے شک پر یقین کی مہر ثبت کر دی تھی کہ یقیناً جنید غلطی پر تھا اور اپنی غلطی کا سامنا کرنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ تبھی شیزا کو آئے ہوئے 1 ہفتہ ہونے والا تھا۔ ایک دن اچانک جب میں شام کو کام سے گھر واپس آیا تو یاسمین گھر پر نہیں تھی۔ میں بے حد حیران ہوا اور کچھ سوچ کر شیزا کے کمرے کی طرف آ گیا۔ شیزا باتھ روم میں تھی۔ اتنی دیر میں شیزا کے نمبر کے اوپر 2-3 بار میسج کی بیل بجی تو تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے آگے بڑھ کر فون اٹھا لیا۔ کسی انجان نمبر سے میسج تھے جس میں لکھا ہوا تھا، مجھے اور کتنا انتظار کرواؤ گی، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، مجھ سے جلد رابطہ کرو۔ یہ میسج دیکھ کر میرے دل میں شک کی ایک لہر اٹھی اور مجھے یکدم یاسمین کی بات یاد آ گئی جو کہہ رہی تھی کہ میرے بھائی کا کوئی قصور نہیں، آپ کی بہن کا رجحان ہی کسی اور طرف ہے۔ یہ میسج دیکھ کر میرے دل میں ایک شک سا اٹھ گیا اور میں شیزا کی طرف سے مشکوک ہو چکا تھا۔ اسی لیے جس طرح میں جنید پر غصہ کر کے شیزا کو واپس اپنے گھر لے آیا تھا، یہ میسج دیکھ کر میں نے شیزا کو ڈپٹ دیا اور کہا، تم ابھی اور اسی وقت میرے گھر سے نکل جاؤ، اپنے شوہر کے گھر جاؤ۔ اپنی غلطیاں چھپانے کے لیے تم نے مجھے جنید کے آگے شرمندہ کر دیا ہے۔ میں جو تمہیں سچا سمجھتا رہا اور تمہاری سائیڈ لیتا رہا، آج تمہاری اصلیت میرے سامنے آ گئی ہے۔ تم نے آئندہ اگر ایسی کوئی حرکت کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، پھر سمجھ لینا کہ تمہارا بھائی مر چکا ہے۔ میں نے شیزا کو بہت باتیں سنائیں۔ وہ اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے بار بار مجھے ٹوکتی، لیکن میں نے اس کی ایک نہیں سنی اور اسے گھر سے نکال کر ہی دم لیا۔ میں شیزا کی اس حرکت کی وجہ سے یاسمین کے سامنے شرمندہ ہو کر رہ گیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری بہن شادی شدہ ہو کر کسی اور میں دلچسپی لے رہی ہوگی، لیکن اب ایسا ہو چکا تھا، اسی لیے میں نے چپ چاپ دوبارہ اسے واپس بھیج دیا۔ میں مزید کوئی بھی ہنگامہ نہیں چاہتا تھا۔ اس کے بعد میں قدرے پرسکون ہو چکا تھا اور یاسمین سے بھی میں نے اپنی غلط فہمی کی معافی مانگ لی تھی، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ ہم دونوں کے بیچ جو دراڑ آئی ہے وہ مستقل رہے۔ اسی لیے اپنی غلطی کا اعتراف کر کے میں نے اپنے گھر کے ماحول کو ٹھیک کر لیا تھا، جو اب پہلے سے بھی زیادہ اچھا ہو گیا تھا۔ رہ رہ کر مجھے شیزا پر غصہ آتا تھا، جس نے جنید کے بارے میں غلط باتیں کر کے مجھے بہت شرمندہ کروایا، لیکن اب میں نے اپنی غلطی کو سدھار لیا تھا اور شیزا کو واپس بھیج دیا تھا۔ شیزا کو واپس بھیجے ہوئے کچھ دن ہی ہوئے تھے جب ایک دن اس کا فون آ گیا۔ اس وقت میں دفتر سے گھر آ رہا تھا۔ راستے میں بجتی ہوئی موبائل کی ٹون سن کر میں نے سڑک کے کنارے رک کر فون سنا تو شیزا روتے ہوئے کہہ رہی تھی، بھائی جنید بالکل بھی نہیں بدلا ہے، آپ میری بات کا یقین کریں، میرا کسی اور طرف کوئی رجحان نہیں ہے، بلکہ میں تو خود حالات کی ستائی ہوئی ہوں۔ آپ ایک بار میری بات دھیان سے سن لیں، پھر شاید آپ کو اندازہ ہو جائے کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ لیکن میں نے اسے بری طرح ڈپٹ دیا اور کہا، شیزا اب کوئی بھی بات تمہاری سچائی ثابت نہیں کر سکتی، تم نے جو کیا غلط کیا، اب بہتر یہی ہے کہ اپنا دل اپنے گھر میں لگاؤ اور دوبارہ مجھے اس مقصد کے لیے فون مت کرنا۔ میں نے شیزا کو ڈپٹ دیا تو وہ رونے لگی، لیکن میں نے اس سے زیادہ اس کی بات ہی نہیں سنی اور فون کاٹ دیا۔ تاہم ایک لمحے کے لیے میرے دل میں خیال آیا کہ اس کی بات سن لیتا ہوں، لیکن پھر اپنے سر کو جھٹک دیا اور کہا، وہ ضرور مجھ سے ہمدردی لینے کی کوشش کر رہی ہے اور اب مجھے اس سے ہمدردی نہیں کرنی بلکہ چپ چاپ اسے اس کی زندگی جینے دینی ہے تاکہ وہ اپنے گھر میں دل لگائے۔ میں نے اس فون کال کا ذکر یاسمین سے بھی نہیں کیا تھا کیونکہ میں اسے دکھ نہیں دینا چاہتا تھا۔ پہلے ہی ہمارے بیچ بہت مشکل سے حالات ٹھیک ہوئے تھے۔ ہم دونوں کے تعلقات جو شیزا کی وجہ سے خراب ہو گئے تھے اب آ کر کچھ بہتر ہو گئے تھے۔ میرا خیال تھا کہ میں نے شیزا کو ڈپٹ دیا ہے تو وہ دوبارہ مجھے فون کر کے تنگ نہیں کرے گی، لیکن یہ میری خام خیالی تھی، کیونکہ شیزا ہفتے میں 1 آدھ بار فون ضرور کرتی اور روتے ہوئے جنید کی شکایت کرتی۔ میں اسے سمجھانے کے بجائے ڈانٹ دیتا اور یہی کہتا کہ اپنے گھر میں دل لگاؤ۔ مجھے یہی لگتا تھا کہ شیزا جان بوجھ کر ایسا کرتی ہے کیونکہ اس کا رجحان کسی اور شخص میں ہے اور وہ جنید سے علیحدہ ہو کر اس شخص کو اپنانا چاہتی ہے۔ میں اب ایسا نہیں کر سکتا تھا،
جنید کے ساتھ ہی اسے نباہ کرنا تھا، اسی لیے میں نے اسے بری طرح ڈپٹ دیا تھا۔ لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ یہ میری غلطی ہے۔ مجھے شیزا کی بات سننی چاہیے تھی، مجھے اسے ایک اور موقع دینا چاہیے تھا، لیکن میں ایسا نہیں کر سکا۔ آج بھی جب میں دفتر سے دیر سے گھر آیا اور سر درد کی وجہ سے جلدی سونے کے لیے لیٹ گیا تھا تو آدھی رات کو شیزا کا فون دیکھ کر میں پریشان ہو گیا تھا، کیونکہ میرا اندازہ تھا کہ یقیناً اس نے کسی نہ کسی مقصد کے لیے ہی فون کیا ہوگا، اور تبھی جب اس نے اپنے شوہر کے بارے میں اتنا برا بھلا کہا تو میں نے بھی شدید غصے میں آ کر اسے ڈپٹ دیا اور کہا کہ وہ اب مجھے دوبارہ تنگ مت کرے۔ میں نے دوسری طرف سے شیزا کی آواز بالکل بھی نہیں سنی اور نہ ہی اس کی آواز میں چھپی ہوئی تکلیف اور ڈر کو محسوس کیا۔ میں نے اپنی جھونک میں آ کر فون کو آف کر کے رکھ دیا، کیونکہ مجھے یہی لگ رہا تھا کہ شیزا جان بوجھ کر ایسا کر رہی ہے۔ ویسے بھی میرے دماغ سے ابھی تک وہ انجانے نمبر سے آیا ہوا میسج محو نہیں ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ شیزا کو ڈپٹ کر فون بند کر دینے کے بعد میں سونے کے لیے لیٹ چکا تھا، لیکن اب نیند نہیں آ رہی تھی۔ اگلے دن صبح سویرے میں اٹھ کر اپنے دفتر کی تیاری کر رہا تھا جب اچانک ہی مجھے اپنی گلی میں ایمبولینس کا سائرن سنائی دیا۔ میں پریشان ہوتا ہوا دروازے پر لپکا، کیونکہ ہمارا یہ محلہ کافی پرانا تھا اور ہم کافی عرصے سے یہاں پر رہ رہے تھے، اس لیے میں فطری طور پر تھوڑا پریشان ہو گیا تھا کہ آخر ایمبولینس کس کے گھر آئی ہے، گلی میں کون بیمار ہے۔ گلی میں آیا تو واقعی یہ ایمبولینس گلی میں آ رہی تھی اور لوگ سائڈ پہ ہو کر اسے راستہ دے رہے تھے۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ایمبولینس کہاں پر آ کر رکتی ہے، کیونکہ ابھی تک معاملے کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ میرے علم کے مطابق تو محلے میں کوئی بیمار بھی نہیں تھا، پھر ایمبولینس کیوں آئی؟ میں تشویش سے ایمبولینس کی طرف دیکھ رہا تھا کہ اتنی دیر میں وہ میرے ہی دروازے پر آ کر رکی۔ میں حیرت سے ہکا بکا اس ایمبولینس کو دیکھے گیا۔ تبھی اس کے پچھلے دروازے کھلے اور اسٹریچر پر ایک میت پڑی ہوئی تھی۔ اس میت کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔ میں نہیں جانتا وہ کس کا وجود تھا، لیکن ایک انجانے سے خوف کے ساتھ میرا دل کانپ اٹھا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی انہونی ہو گئی ہے، یوں لگ رہا تھا کہ جیسے میرے بدترین خدشات کی تصدیق ہو گئی ہے۔ میں حیرت اور پریشانی سے اس اسٹریچر کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ اسی اثنا میں ایمبولینس کا ایک آدمی میری طرف بڑھا اور کہنے لگا، آپ شیراز صاحب ہیں؟ میں نے بدقت اپنا سر اسبات میں ہلایا اور تبھی اس نے کاغذ میری طرف بڑھا دیا اور پینسل میرے آگے کر دی۔ کہنے لگا، اس کے اوپر سائن کر دیں کہ آپ نے میت وصول کر لی ہے۔ میں حیرت اور پریشانی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ آدمی کیا کہہ رہا ہے۔ میرا دماغ بالکل معاف ہو رہا تھا۔ میں نے غصے میں اس سے پوچھا، کس کی میت؟ کون سی میت؟ کیسی میت؟ یہ آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ جبکہ وہ کہنے لگا کہ یہ شیزا کی میت ہے جو کہ جنید کی زوجہ تھی اور آپ کے گھر دینے کے لیے کہا گیا تھا، اسی لیے یہاں پر لے کر آئے ہیں۔ اب آپ یہاں پر سائن کر دیں تاکہ ہم جائیں، ہمارا کام یہیں تک تھا۔ اس آدمی نے بھی بڑے مصروف سے انداز میں مجھے کہا تو میرے پیروں تلے سے جیسے زمین ہی نکل گئی۔ میں دھواں چہرے کے ساتھ کبھی اس آدمی کی طرف دیکھتا اور کبھی سفید کپڑے سے ڈھکے ہوئے میت کے چہرے کی طرف دیکھنے کی کوشش کرتا۔ اسی اثنا میں سارا محلہ ایمبولینس کے ارد گرد اکٹھا ہو چکا تھا اور ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں قیاس آرائیاں کر رہا تھا۔ میں نے بمشکل اپنے قدموں کو اٹھایا اور آگے بڑھ کر اس میت کے چہرے سے سفید چادر کو ہٹا دیا، اور اس میت کا چہرہ دیکھ کر صحیح معنوں میں ساتوں آسمان مجھ پر ٹوٹ پڑے تھے۔ وہ واقعی شیزا تھی جو اس وقت پرسکون نیند سو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر تکلیف اور اذیت کے آثار تھے اور کہیں کہیں پر کچھ نشان بھی پڑے ہوئے تھے۔ میں یک ٹک اسے دیکھتا رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے لڑکھڑا کر گرنے والا تھا کہ کسی نے مجھے پیچھے سے تھام لیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری اتنی نازو پلی بہن ایک میت کی صورت میں میرے سامنے پڑی ہے۔ رات اس کی آنے والی کال میرے دماغ میں گونجنے لگی، بھائی مجھے بچا لو، بھائی یہ آدمی مجھے مار ڈالے گا، بھائی مجھے بچا لو۔ لیکن میں نے اس کی ایک نہیں سنی تھی، اور اس وقت ایک میت کی شکل میں وہ میرے سامنے موجود تھی۔ میں دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ پچھتاووں نے یکدم مجھے چاروں طرف سے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ ارد گرد کون موجود تھا کون نہیں تھا، مجھے یہ سب کچھ بھول چکا تھا۔ میں اپنی بہن سے لپٹے ہوئے بس روئے جا رہا تھا۔ آنسوؤں نے جیسے آج کھل کر برسنے کا موقع دیکھ لیا تھا، اور میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اب اپنی بہن کو واپس کیسے لے کر آؤں۔ محلے داروں نے ہی اپنی مدد آپ کے تحت شیزا کی میت کو میرے گھر میں لا کر رکھا اور مجھے اٹھا کر اندر لے گئے۔ مجھ میں تو اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ میں قدم بھی اٹھا پاتا۔ اس وقت پچھتاوے اور اذیت نے میرے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ یاسمین بھی اٹھ چکی تھی، اور جب اس نے یہ سارا معاملہ دیکھا تھا تو وہ خود بھی بے حد پریشان تھی، لیکن میرا دل یاسمین کے چہرے کی طرف دیکھنے کو کر ہی نہیں رہا تھا، کیونکہ اسی کی وجہ سے آج میری بہن اس حال کو پہنچ گئی تھی۔
اس کے بھائی نے نہ جانے میری بہن کے ساتھ کیا 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 تھا کہ وہ زندگی کی بازی ہار گئی اور موت کی آغوش میں پناہ لے لی۔ میں اس وقت خود کو قصوروار ٹھہرا رہا تھا کیونکہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا تھا۔ اگر رات کو اس کی آنے والی فون کال کو میں نے سیریس لے لیا ہوتا اور اس کی بات پر غور کر لیا ہوتا تو شاید میرے ساتھ یہ سب نہ ہوتا، لیکن اب پچھتاووں کے ناگ مجھے ڈسنا شروع ہو گئے تھے۔ محلے والوں کی بدولت ہی میری بہن کے کفن دفن کا انتظام ہوا اور آج اس کو دفنانے کے بعد سب اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ اب میں ٹی وی لاؤنج میں اکیلا بیٹھا ہوا بڑے پشمردہ انداز میں اس کے ساتھ گزارے ہوئے دنوں کو سوچ رہا تھا۔ ہر طرف سے مجھے وہ ہستی مسکراتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی، کبھی کمرے سے نکلتی، کبھی میرے بازو سے لٹکتی ہوئی کوئی فرمائش کرتی۔ اپنی بہن کو یاد کر کے آنسو میری آنکھوں سے ایک لڑی کی صورت میں بہنے لگے۔ تبھی یاسمین میرے قریب آ کر بیٹھ گئی اور اس نے میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ میں نے اس کے ہاتھ کو جھٹک دیا اور غمزدہ آواز میں اسے کہا، یاسمین، میں اس وقت بہت زیادہ غم میں ہوں، میرے پچھتاوے چین نہیں لینے دے رہے ہیں، تم میری نظروں کے سامنے سے دور چلی جاؤ، تمہیں دیکھ کر میری اذیت اور بڑھ جاتی ہے، ایسا نہ ہو کہ میں غصے میں کوئی قدم اٹھا لوں۔ میں نے یاسمین کی طرف دیکھ کر جب یہ کہا تو وہ میری طرف دیکھ کر کہنے لگی، شیراز، کیا آپ نہیں جانتے کہ مجھے خود کتنا دکھ ہے؟ لیکن میں قسم کھاتی ہوں کہ مجھے خود اس بارے میں کچھ علم نہیں ہے، میں نہیں جانتی یہ سب کیا ہوا، کیسے ہوا، لیکن میں ہر موقع میں، ہر لمحے میں آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ جو چاہیں جنید کو سزا دیں، میں کبھی آپ کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنوں گی۔ یاسمین نے مجھے اپنی محبت کا یقین دلاتے ہوئے کہا تو میں شاکی نظروں سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ ابھی تک تو میں نے اس بارے میں کچھ سوچا ہی نہیں تھا، ابھی تو میرے دل سے پچھتاوے ہی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے، تو میں ابھی کسی کو کیا سزا دیتا؟ میں تو خود ایک مستقل سزا سے گزر رہا تھا۔ میں جیسے ایک چپ کی لپیٹ میں آ چکا تھا، دفتر جانے کو دل نہیں کرتا تھا اور کوئی بھی کام کرنے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ ابھی تک میرا جنید سے سامنا نہیں ہوا تھا اور نہ ہی میں اس سے ایک بار بھی یہ سوال کر سکا تھا کہ آخر اس نے میری بہن کے ساتھ یہ سب کیوں کیا۔ نہ جانے کیا بات تھی، مجھے جنید سے زیادہ اپنا آپ قصوروار لگ رہا تھا۔ آخر میں نے کیوں یاسمین کی باتوں میں آ کر اپنی بہن پر بہتان لگایا اور اس کی بات کا یقین نہیں کیا، بلکہ الٹا اسے یہی کہتا رہا کہ اپنا گھر میں اپنا دل لگاؤ، اپنے شوہر کے ساتھ دل لگاؤ۔ ہو سکتا ہے وہ مجھے کچھ بتاتی تو شاید اس کے لیے بھی آسانی ہو جاتی، شاید میں اس کا بھلا کر دیتا، شاید تو آج وہ زندہ ہوتی۔ بہت سارے پچھتاوے میرے دل میں سر اٹھا رہے تھے۔ شزا کو گئے ہوئے 10 دن ہو چکے تھے اور ایک لمحے کے لیے بھی اس کا چہرہ میری نظروں سے محو نہیں ہوا تھا۔ تب ایک دن شام کے وقت جب میں اپنے آپ کو کمرے میں بند کیے ہوئے بیٹھا تھا کہ اچانک یاسمین کمرے میں آئی۔ اس کا انداز بڑا پریشان کن سا تھا اور انگلیاں چٹکھاتے ہوئے وہ میرے قریب آ گئی۔ شیراز، دراصل وہ باہر جنید آپ سے ملنے آیا ہے۔ یاسمین کی بات سن کر میں ایک دم ایسے اچھلا جیسے مجھے کرنٹ لگا ہو۔ میں نے غصے سے اسے گھورا اور کہا، تم نے اسے میرے گھر میں آنے کیسے دیا؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ میں اس سے کتنی نفرت کرتا ہوں اور مجھے اس سے کتنی بیزاریت ہے؟ اسے کہو یہاں سے دفع ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ میرے ہاتھوں سے کچھ ہو جائے۔ میں نے غصے میں یاسمین سے کہا تو وہ ایک دم آنکھوں میں آنسو بھر لائی اور کہنے لگی، شیراز، ایک بار اس کی بات سن لیں، وہ بہت نادم ہے اور آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہے، پلیز صرف ایک بار اس کی بات سن لیں، اس کے بعد آپ جو کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ یاسمین نے مجھے مجبور کیا تو میں نے بھی سوچا کہ کبھی نہ کبھی تو مجھے جنید کا سامنا کرنا ہی ہے اور اس سے حالات جاننے ہی ہیں کہ آخر کن حالات کی وجہ سے وہ اس حد تک پہنچ گیا تھا، آخر وہ میری بہن کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کرتا تھا۔ تبھی میں کچھ سوچتا ہوا کمرے سے باہر آ گیا۔ سامنے ہی ٹی وی لاؤنج میں جنید کھڑا تھا، اس کے انداز میں شرمندگی تھی، پچھتاوا تھا، اس کا رنگ زرد پڑا ہوا تھا اور شیو پڑی ہوئی تھی، لیکن اب اس کے پچھتاوے میرا نقصان تو پورا نہیں کر سکتے تھے۔ میں ایک دم اس کی طرف بڑھا اور اسے گریبان سے تھام لیا۔ کمینے انسان، تم نے میری بہن کے ساتھ کیا کیا؟ ایک بار بھی تمہارا دل نہیں کانپا؟ ایک لمحے کے لیے بھی تمہیں برا نہیں لگا؟ آخر کیوں تم نے ایسا کیا؟ میں جنید کو باڑنے ہی لگا تھا، تبھی یاسمین ایک طرف کھڑی چلا رہی تھی، شیراز پلیز ایسا مت کریں، ایک بار سن تو لیں۔ جنید نے اپنے بچاؤ میں کچھ بھی نہیں کیا، نہ ہی اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور نہ ہی مجھے روکنے کی کوشش کی۔ میں جب اسے مار مار کر تھک گیا تو ایک دم صوفے پر گر سا گیا، میری سانس پھول رہی تھی۔ یاسمین فوراً پانی کا گلاس لے آئی اور پانی پینے کے بعد جب میرے حواس بحال ہوئے تو میں نے جنید کی طرف نفرت سے دیکھتے ہوئے کہا، 2 منٹ ہے تمہارے پاس، جو کچھ کہنا ہے ابھی کہو اور دوبارہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ میں نے غصے میں جنید سے کہا تو وہ ایک دم میرے قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا، شیراز بھائی مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں نہ جانے کیسے اتنا غصہ کرنے لگ گیا تھا، میں جب بھی شزا کو اس طرح دیکھتا تو نہ جانے میرے اندر کیسے ابال اٹھنے لگتے تھے۔
بچپن میں جب کبھی ابا کو اماں کو مارتے ہوئے دیکھتا تھا تو یہی سوچتا تھا کہ شاید مرد عورت کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کرتا ہے، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ وہ سب غلط تھا، ابا غلط کرتے تھے۔ ابا کی پرسنالٹی کا وہ رخ میرے دماغ پر حاوی ہو چکا تھا، اور آپ کی شادی کے بعد وہ اندر کا چھپا ہوا خوف میری آنکھوں میں چھلکنے لگا تھا، اور میں جانے انجانے میں شیزا کے ساتھ وہی سلوک کرنے لگا جو میرا باپ میری ماں کے ساتھ کرتا تھا۔ میں بعد میں بہت پچھتاتا تھا جب غصے کا غبار اتر جاتا تھا تو خود کو مارتا تھا، ڈپٹتا تھا، شیزا سے معافی مانگتا تھا، لیکن ہماری زندگی کے وہ قیمتی لمحے صرف میری ضد اور غصے اور انا میں قربان ہوتے جا رہے تھے۔ میں بہت کوشش کرتا تھا کہ غصہ نہ کروں اور شیزا کو کوئی نقصان نہ پہنچاؤں، اسے دکھ نہ دوں، لیکن ہر روز ہی میں اسے نیا دکھ دیتا رہتا تھا۔ اس رات بھی نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا، میں دیر سے گھر آیا تھا، شیزا میرے انتظار میں کھانے کے لیے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے جب اسے اس طرح بیٹھے دیکھا تو نہ جانے میرے اندر کے مرد کو کون سی حاکمیت ملی کہ میں ایک دم اس پر چلانے لگا، اور پھر بات اتنی بڑی کہ غصے میں نے اس کا قتل ہی کر دیا۔ میں نہیں جانتا میرے سے یہ کس طرح ہو گیا ہے، لیکن میں اپنا گناہ قبول کرتا ہوں، اور آپ جو چاہے مجھے سزا دیں، مجھے وہ قبول ہوگی۔ شاید شیزا سے بچھڑ جانا میری زندگی کی سب سے بڑی سزا ہے، لیکن میں اب ان پچھتاووں کے ساتھ جی بھی نہیں سکتا۔ آپ مجھے معاف کر دیں، بلکہ نہیں، آپ اگر مجھے معاف کر دیں گے تو مجھے سکون نہیں ملے گا۔ آپ مجھے سزا دیں، مجھے اسی طرح اذیت دیں جیسے میں شیزا کو دیتا تھا۔ جنید نے بڑے بے ربط سے انداز میں اپنی کہانی بیان کی، اور میں خالی خالی نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ میں اسے کیا سزا دیتا؟ میری تو بہن اس دنیا سے چلی گئی تھی، میں تو خود پچھتاووں میں جی رہا تھا، اور جنید کو بھی پچھتاوے ستا رہے تھے۔ اس سے بڑھ کر اس کی سزا کیا ہو سکتی تھی؟ میں کس منہ سے اسے کہتا کہ تم نے میری بہن کو کیوں مارا؟ میں نے تو خود اس کے ساتھ مل کر اپنی بہن کو مارا۔ جب وہ مجھے جنید کے بارے میں بتاتی تھی تو میں اس کی بات نہیں سن سکا، نہیں سمجھ سکا، الٹا اسے ڈپٹ دیتا تھا، اور اب وہ پچھتاوے، وہ باتیں میرے دماغ میں گونجتی تو میں اذیت سے دوہرا ہو جاتا۔ شاید یہی میری سزا ہے اور یہ تا عمر برقرار رہے گی۔